بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو روزہ کی تعریف بتلائیں گے۔ دیکھیں ذرا روزہ کی تعریف۔ روزہ کی تعریف عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہشات یا خواہش پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آگے اس کی جو قسمیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ۔ ایک ہے فرض معین۔ روزے کی جو قسمیں ہیں فرض معین جیسے رمضان کے روزے فرض معین۔ نمبر 2 فرض غیر معین جیسے رمضان کے روزوں کی قضا۔ نمبر 3 واجب کی مثال جیسے آپ کوئی نظر یا منت مانتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو جو دن اور جو وقت آپ معین کرتے ہیں، مثلا شوال کی 10 تاریخ کو اگر میں اول آ گیا تو شوال کی 10 تاریخ کو 3 روزے رکھوں گا، تو 10 11 12 3 روزے آپ مختص کر رہے ہیں، مہینہ بھی اور وقت بھی دن بھی، تو یہ معین واجب ہو جائیں گے۔ اور نمبر 4 جو ہے واجب غیر معین۔ واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، غیر معین ہے، یعنی کفارہ اور نظر غیر معین۔ کوئی کفارے کا روزہ رکھتا ہے یا کوئی نظر غیر معین ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا میں شوال کا رکھوں گا یا ذیقعد کا رکھوں گا، ویسے کہہ رہا روزہ، تو وہ جب بھی رکھے گا وہ غیر معین ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 جو ہے سنت جو ہے یہ حضور کے سنت روزوں میں جو ہے یوم عاشور کے یعنی 9 10 محرم یا 10 11 محرم ہے، عرفہ کا روزہ ہے 9ویں تاریخ کا، ہر مہینے کی جو 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو حضور روزے رکھتے تھے، اور شوال کے جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں یہ سارے سنت ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے مکروہ روزہ۔ مکروہ روزہ کون سا ہے کہ جس کا اکیلا ایک روزہ رکھ لیا، صرف ہفتے کا دن روزہ رکھنے کی عادت بنا رکھی ہے، یہ مکروہ ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ، نوروز کا روزہ جو مجوسیوں کا قومی تہوار ہے اس کا روزہ رکھنا۔ اور آخری ہے 7 نمبر حرام روزے۔ حرام روزے کون سے ہیں جی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ بھی حرام ہے، اسی طرح ایام تشریق جن میں لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمہ حجاج اکرام پڑھتے ہیں، اور ہم نمازوں کے بعد یہ تکبیرات تشریقات پڑھتے ہیں، تکبیرات تشریق، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج، یہ روزے جو ہے یہ حرام کے ہوں گے۔ تو آپ کو یہ تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔